اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا، بولے دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کہ کیسا رنگ ہے اس کا۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی قتل ہو گیا تھا تو اس کے قاتل کا پتہ نہ چلتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر اس مردے کو مارو تو وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ تو بجائے اس کے کہ حکم بجا لاتے، وہ اس میں سے باتیں کرنے لگ گئے کہ وہ گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، کس طرح کی ہو۔ تو یہی بات چیت ابھی چل رہی ہے اس میں۔ قال انہو یقول، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب اللہ فرماتے ہیں انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ گائے ہے زرد رنگ کی، خوب گہری زرد، فاقع لونہا تسر الناظرین، تو اس کا رنگ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے دیکھنے والوں کو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، بولے دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو وہ کس قسم کی ہے، یعنی واضح کر کے بتا دے کہ وہ گائے کس قسم کی ہے اور کس کام کی ہے، بجائے اس کے کہ سیدھا حکم مان لیتے اور کوئی بھی گائے ذبح کر لیتے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا، سوال پوچھ کر اپنے کام کو مشکل کرتے رہے۔ اس لیے جو بات سیدھی کر دی جائے، کوئی سیدھی بات کہے تو اس کو سیدھی طرح سے اس پر عمل کر دیا جائے تو آسانی رہتی ہے۔ اگر اس میں سے کیڑے نکالنے شروع کر دو تو وہ بات مشکل ہوتی چلی جاتی ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ اس گائے میں ہم کو شبہ پڑا ہے، وَإِنَّا إِن شاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور راہ پا لیں گے۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہو یقول انہا بقرۃ لا ذلول، کہ وہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک گائے ہے محنت کرنے والی نہیں ہے، تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ جوتتی ہو زمین کو یا پانی دیتی ہو کھیتی کو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بے عیب ہے، کوئی داغ نہیں ہے اس میں، یعنی اس کے اعضاء میں کوئی نقصان نہیں اور اس کے رنگ میں دوسرے رنگ کا داغ و نشان نہیں، بلکہ ساری زرد ہے۔ اپنے لیے اب یہ مشکلیں بڑھا رہے تھے آہستہ آہستہ۔ قالوا الآن جئت بالحق، وہ بولے اب تو لایا ہے ٹھیک بات، فذبحوها وما كادوا يفعلون، پھر اس کو ذبح کیا اور لگتے نہ تھے کہ ایسا کریں گے۔ وہ گائے ایک شخص کی تھی جو اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا اور بہت نیک بخت تھا۔ ایک ہی گائے تھی اس پورے علاقے میں، اس ایک آدمی کے پاس، اس سے وہ گائے لی، اتنی مہنگی لی کہ وہ اس گائے کے کھال میں جتنا سونا آیا اس کے بدلے میں وہ اس نے گائے دی، پھر اس کو ذبح کیا، اور لگتا نہ تھا کہ اتنی بڑی قیمت دے کر یہ گائے لے کے ذبح کریں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر لگے ایک دوسرے پر الزام لگانے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ یعنی تمہارے اگلے بزرگوں نے ایک آدمی کو مار ڈالا، پھر ایک دوسرے پر الزام لگانے لگے، اور جس چیز کو تم چھپاتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرمانا چاہتا ہے، یعنی یا اپنے ایمان کی کمزوری کو چھپا رہے تھے یا قاتل کے حال کو چھپا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا کہ مارو اس مردہ پر اس گائے کا ایک ٹکڑا، یعنی جب ایک ٹکڑا اس گائے کا اس کے مارا تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا اور اس کے زخم سے خون بھی بہنے لگا، اور اپنے قاتل کا نام بتا دیا جو اسی مقتول کا بھتیجا تھا، اور اس نے لالچ میں، مال کی لالچ میں اپنے چچا کو جنگل میں لے جا کر مار دیا تھا، پھر اس کا نام بتا کر وہ گر گیا اور دوبارہ سے مر گیا۔ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ ویریکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو اور وہ دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے نمونے تاکہ تم غور کرو، یعنی اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا انسانوں کو قیامت کے دن اپنی قدرت کاملہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیاں تم کو دکھاتا ہے، شاید تم غور کرو اور سمجھ لو کہ خدا تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یعنی اس مردہ آدمی کے جی اٹھنے کے بعد، ایسی نشانی دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل نرم نہ ہوئے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ وَأَشَدُّ قَسْوَةً، سو وہ ہو گئے جیسے پتھر یا ان سے بھی سخت، ایسے سخت دل تھے، ایسے سخت تھے۔
وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے. اللہ اکبر. یعنی بعض پتھروں سے بڑا نفع پہنچتا ہے کہ ان میں سے پانی نکلتا ہے، نہریں جاری ہوتی ہیں، اور بعض پتھروں سے پانی کم نکلتا ہے اور ان سے کم نفع ہوتا ہے. اور بعض پتھروں سے کسی کو نفع نہ پہنچے مگر خود ان میں ایک اثر و تاثر تو موجود ہوتا ہے، مگر ان کے قلوب ان تینوں قسموں کے پتھر سے سخت ترین ہیں اور ان سے کسی کو نفع ہے اور نہ ان سے کوئی خیر موجود ہے. یہ یہود کا ذکر ہے، وہی یہود جنہوں نے آج دنیا میں ہر طرف فساد مچا رکھا ہے، اور اپنی نافرمانیوں سے اس وقت بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی پریشان کیے رکھا اور اللہ تعالیٰ کے بار بار نافرمانی کرتے رہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈھیل ہے، ان کے لیے رسی دراز کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رسی ایک دم کھینچیں گے، پھر ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمیں اپنے فرما برداروں میں سے رکھے، اور ہم پر اپنا خصوصی فضل و کرم رکھے، ہمارے حال پر رحم فرمائے.